بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ مضامین سابقہ جلد پنجم 7واں باب ارکان اسلام کے مقاصد۔ حج کا مقصد۔ جب حج کا زمانہ قریب آتا ہے تو تقاضے موصول ہونے لگ جاتے ہیں کہ حج کے مقصد کے متعلق لکھا جائے۔ ہم اس سلسلے میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں، لیکن احباب کے مطالبے کے پیش نظر ہم ذیل میں پرویز صاحب کی وہ تقریر درج کرتے ہیں جو انہوں نے نومبر 1948 میں ریڈیو پاکستان سے نشر فرمائی تھی۔ اس سرزمین پر جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے، وہ ایک اہم سوال کے حل میں غلطاؤں پیچا نظر آ رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان نے باہمی مل جل کر رہنا ہے، اور جب وہ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس تصادم اور ٹکراؤ سے فساد کی چنگاریاں اٹھتی ہیں جو ان کے خرمن امن و سلامتی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ وہ سوال جس نے انسان کو ہمیشہ مضطرب و بے قرار رکھا ہے یہ ہے کہ کون سی شکل پیدا کی جائے کہ اس دنیا میں انسان امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکیں۔ انسانیت کی تاریخ اسی سوال کے حل کی مسلسل داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا سوچا اور تجربہ نے اسے کس طرح غلط ثابت کر دیا۔ قرآن نے انسان کی اس کوشش کے معال کو ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح واضح کر دیا ہے کہ نگاہ بصیرت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے وجد و کیف سے جھوم اٹھتی ہے۔ وہ کہتا ہے ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 16/92۔ تمہاری مثال اس بڑھیا کسی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بکھیر ڈالا۔ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھیے اور پھر تاریخ کے اوراق پر غور کر کے دیکھیے کہ عبرت و موعظت کی کتنی داستانیں ہیں جو اس کے اندر لپٹی ہوئی ہیں، اور انسانی نامرادیوں اور ناکامیوں کے کتنے حوادث ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ ہر دور کے انسان کی جدوجہد پر غور کیجیے۔ وہ اپنے لیے ایک عظیم الشان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے۔ اس فلک بوس عمارت کی تکمیل میں انسانیت کی تکمیل کا راز مضمر دیکھتا ہے۔ وہ ایک عرصے تک اپنے تصورات کی دنیا میں محو رہتا ہے، لیکن ابھی وہ عمارت تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے، اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کو وہ حسین مرقع خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتا، جس کی ٹھیکریاں اپنے مٹے ہوئے نقوش سے آنے والوں کو اپنی حدیث علم سے آگاہ کرنے کے لیے باقی رہ جاتی ہیں۔ بابل اور نینوا، مصر اور یونان، چین اور ایران کے کھنڈرات کو چشم عبرت سے دیکھیے اور سوچئے کہ انسانوں نے اتنی محنت سے کاتے ہوئے سوت کو کس طرح بار بار خود اپنے ہی ہاتھوں سے بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ ادوار سابقہ کی طرح عصر حاضر کے انسان نے بھی اس سوال کے حل میں دماغ سوزی کی، اور اس کی فکر و کاوش کا نتیجہ نیشنلزم، قومیت پرستی کی صورت میں انسان کے سامنے آیا، جس پر اقوام مغرب اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر اقوام عالم کی موجودہ سیاست کی بنیاد ہے۔ یورپ نے اس نسخہ کیمیا کو اس قدر کامیاب قرار دیا کہ ان کے آئینہ فکر میں قومی محبت، پیٹریوٹزم کو شرف انسانیت کی انتہا تصور کر لیا گیا، لیکن جنگ اول نے بالعموم اور اس کے بعد جنگ دوم کے اسباب و علل اور نتائج و عواقب نے بالخصوص اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ جسے تریاک سمجھا جاتا تھا وہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ چنانچہ دانیان مغرب اپنی سود کی انٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بکھیرنے کی فکر میں ہے۔ ڈاکٹر ہکسلے نے 1947 میں کہا تھا، قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے، کیونکہ یہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور ایک خدا کے انکار پر مبنی ہے، اور انسان کی قیمت بحیثیت انسان کے کچھ نہیں سمجھتی۔
دوسری طرف یہ تفرقہ انگیزی کا موجب ہے، انانیت اور تکبر پیدا کرتی ہے، باہمی نفرت بڑھاتی ہے اور جنگ کو نہ صرف ضروری قرار دیتی ہے بلکہ مقدس بھی ٹھہراتی ہے۔ اب اس مسئلے کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ مختلف اقوام کے گروہوں کو ملا کر متحدہ حکومتیں قائم کی جائیں، حتیٰ کہ تمام اقوام عالم کی ایک مشترکہ حکومت قائم ہو جائے۔ چنانچہ اقوام یورپ کو ایک گروپ بنا لینے کی تجویز یا مجلس اقوام متحدہ اور ان کی حفاظتی کونسل کا قیام یا ون ورلڈ کا تصور اسی انتہا کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اقوام مغرب کے موجودہ تصور حیات کے ماتحت عملی طور پر اس کا امکان ہو یا نہ ہو، نظری طور پر اب یہی سمجھا جانے لگا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک برادری تصور کر کے ان کے تمدنی مسائل کی پیچیدگیوں کا حل سوچا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر گلڈ اپنی کتاب مین، نیچر اینڈ ٹائم میں لکھتا ہے، اب جو چیز بالکل فطری نظر آتی ہے یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کی منظم برادری قائم کی جائے۔ یہ ہے وہ حل جس تک ذہن انسانی 20ویں صدی تک پہنچ سکا ہے، لیکن آج سے یہ 1400 سال پیش تھا جبکہ دنیا کی یہ حالت تھی کہ ایک گاؤں کے رہنے والے دوسرے گاؤں کے باشندوں سے بھی بمشکل واقف ہو سکتے تھے۔ قرآن نے یہ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 2/213 چونکہ تمام نوع انسان کو ایک قوم بن کر رہنا ہے، اس لیے اس مقصد کے پیش نظر ان کے مفاد کے باہمی تصادم سے فساد کی چنگاریاں نہ ابھریں۔ خدا نے ایسی تعلیم بھیجی جس پر عمل پیرا ہونے سے فساد کا امکان نہ رہے۔ چنانچہ اس نے حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اس تعلیم کے حامل تھے فرمایا کہ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون 92/21 تمہاری یہ امت ایک امت واحدہ ہے اور اس کی وجہ جامعیت اس حقیقت پر ایمان ہے کہ ان سب کا پروردگار ایک ہے۔ اس وحدت انسانی کی عملی شکل اس طرح قائم رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہ ہو، سب انسان خدا کے قانون کے محکوم رہیں۔ یہ تعلیم اپنی آخری شکل میں قرآن کریم کی روح سے انسانوں تک پہنچی، جس کا مقصود تمام نوع انسانی کو ایک برادری تصور کر کے جمعیت اقوام کی بجائے جمعیت آدم کی عملی شکل میں تشکیل کرنا ہے۔ اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور فرائض اسی نقطے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی تکمیل حج کے اجتماع میں ہوتی ہے جو اسلامی نظام کا اہم رکن ہے۔ حج سے مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان بلا تفریق رنگ و نسل اور امتیاز زبان جو اس نصب العین پر ایمان رکھتے ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ محکومیت سے خدا کے قانون کی جائز ہے، اپنے اپنے ملکوں سے اپنے نمائندے چنیں۔ یہ نمائندے اپنے میں سے ایک منتخب کردہ امیر کی زیر قیادت مرکز وحدت انسانیت یعنی کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں۔ عرفات کے میدان میں ان تمام نمائندگان کا باہمی تعارف ہو، پھر یہ تمام عمرائے ملت اپنے میں سے ایک امیر الامراء انتخاب کر لیں اور مختلف ممالک کے احوال و ظروف کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت سے ایک ایسا پروگرام مرتب کر لیں جو آئندہ سال کے لیے اصولی طور پر بطور مشترکہ پالیسی اختیار کیا جائے اور جو امن و سلامتی، انسانیت کا ضامن اور فلاح و سعادت آدمیت کا کفیل ہو۔ ان کا منتخب کردہ امام اپنے خطبہ حج میں اس پروگرام کا اعلان کر دے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ تمام نمائندگان مقام منی میں جمع ہو کر اس اصولی پروگرام کی تفصیلات و جزئیات پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دوسرے ملک پر اس کا عملی اثر اور رد عمل کیا ہوگا۔ وہاں باہمی مذاکرات بھی ہوں اور دعوتیں اور ضیافتیں بھی جس کے لیے قربانی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ نمائندگان اپنے اپنے ملکوں کو واپس آ جائیں اور اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے اپنے لوگوں کو چلائیں۔ یہ ہے وہ عملی طریقہ جو قرآن کریم نے تمام نوع انسانی کو ایک امت واحدہ بنانے اور ان کے تمدنی مسائل کا حل تجویز کرنے کے لیے بتایا ہے۔
قرآن کریم نے حج کے اس مقصد اور غایت کو دو مقامات پر دو الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ آپ ان مختصر ٹکڑوں کی جامعیت پر غور کیجیے اور پھر سوچیے کہ کسی اجتماع کی غایت اس سے بلند اور کوئی انداز بیان اس سے بلیغ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حج کے اجتماع سے مقصود یہ ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 22/28 تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس میں ان کے لیے کس قدر فائدے ہیں، اور اس کی غایت قیام للناس 5/97 یعنی اس سے دنیا میں انسانیت قائم رہے۔ غور کیجیے کہ دنیا میں کسی کانفرنس، کسی اسمبلی، کسی پارلیمنٹ، کسی اجتماع کا مقصد اس سے بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماع دنیا میں شرف انسانیت کے قیام کا باعث ہو، کسی خاص قوم، خاص جماعت، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں بلکہ تمام نوع انسان کے قیام کا باعث۔ یہ ہے حج کے اجتماع کا مقصد، یعنی قیام للناس۔ کہا جا سکتا ہے کہ آج اقوام متحدہ کی مجلس UNO کے اجتماعات میں تمام دنیا کی قوموں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی رہے، پھر یہ اجتماعات اپنے مقصد پیش نظر میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اور حج کے اجتماع میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ اجتماع ایسے بلند و درخشندہ مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ حج کے اجتماع میں فی الواقع ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت ہے ایک بندہ مومن کے اس عہد و پیمان کی جو وہ اپنے خدا سے باندھتا ہے اور جس کی تجدید حج کا نقطہ آغاز ہے۔ ایک عبد مسلم اپنے خدا سے اقرار کرتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 6/163 میری صلاۃ اور میرے مناسک، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ فقط اللہ کے لیے ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے، یعنی اس مقصد کے حصول کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ ہے وہ اقرار جس کی تجدید اس اجتماع عظیم سے پہلے تمام نمائندگان فداکارانہ انداز سے خدا کے گھر یعنی ملت حنفیہ کے مرکز محسوس کے گرد گھوم کر کرتے ہیں، اور اس طرح زمین و آسمان کو اپنے اس عہد پر گواہ ٹھہراتے ہیں۔ ان نصب العین کو دل میں لیے ہوئے یہ نمائندگان نوع انسانیت کی فلاح و سعادت کا پروگرام مرتب کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد باندھتے ہیں۔ یہ ہے وہ خصوصیت جو دنیا میں کسی اور اجتماع کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اجتماعات بلند آہنگ دعووں کے باوجود انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نہ آج تک کچھ کر سکے ہیں اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اقوام مغرب نے جمعیت الاقوام لیگ آف نیشنز کی طرح ڈالی، لیکن علامہ اقبال کے الفاظ میں کفن چوروں کی یہ جماعت جس پوری طرح ناکام ہوئی واقعات اس پر شاہد ہیں۔ اس کے متعلق مسٹر ریویز اپنی کتاب ایناٹومی آف پیس میں لکھتا ہے کہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بین الاقوامیت کے غلط تصور پر قائم کی گئی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف قوموں کے نمائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تمیز سے دنیا کا امن قائم رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اقوام مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربے کو دہرایا اور سمجھ لیا کہ لیگ آف نیشنز کا نام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن رکھ دینے سے کامیابی ہو جائے گی۔ یہ جمعیت اقوام متحدہ کس بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ابھی 2 ہفتے ہوئے لندن کے اخبار ڈیلی میل نے کہا ہے کہ جمعیت اقوام متحدہ اپنی موجودہ حیت میں امن عالم کے لیے سخت خطرے کا موجب ہے، اس لیے اسے فوراً ختم کر دینا چاہیے، اور اس کی وجہ مسٹر ریوز کے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ قوموں کے باہمی تعلقات کا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم نے انسانی معاشروں میں جو خلجان پیدا کر رکھا ہے اسے کس طرح دور کیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خلجان نیشنلزم یا انٹرنیشنلزم کے ذریعے دور نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نوع انسانی کی برادری ہے، نہ کہ بین الاقوامیت، یعنی وہی چیز جسے علامہ اقبال نے آج سے بہت پہلے ان الفاظ میں کہا تھا کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔
مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمیعت اقوام کے جمیعت آدم۔ حج سے مقصود اسی جمیعت آدم کی تشکیل تھا۔ اس حج پر نگاہ رکھی اور پھر اس حج پر جو آج چند رسوم کا بے جان اور بے مقصد مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، لیکن اس آئین کون میں آج بھی وہی روح پیدا کی جا سکتی ہے جو انسانیت کے شرف کی کفیل ہے۔ آج عالم اسلامی چاروں طرف سے مصائب و نوازل سے گھرا ہوا ہے۔ غیر خدائی قوتیں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر کہیں ان کا نام نہ رہنے پائے۔ مسلم اقوام کے نمائندے مختلف مقامات پر کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں کہ باہمی اتحاد سے ان مخالف قوتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور روابط کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، باہمی میل ملاپ کے سلیقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کی نگاہ اس طریقے ربط اخوت کی طرف نہیں اٹھتی جسے ہمارے خدا نے ہمارے لیے متعین کیا تھا، جس سے ہمارے دلوں میں ائتلاف اور نگاہوں میں یک رنگی پیدا ہو جانی تھی۔ ہم اسے ایک بے کیف رسم بنائے ہوئے ہیں اور اس میں روح پھونکنے کی کوئی تجویز نہیں سوچتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم دیگر اقوام عالم کی تقلید میں کانفرنسیں طلب کرتے رہیں گے، ہماری کامیابیاں انہی کے پیمانوں سے ناپی جائیں گی۔ لیکن جس وقت ہم نے اپنے اللہ سے بلایا ہوا عہد استوار کر لیا اور پھر اس مرکز کو زندہ کر دیا جس کی زندگی سے تمام نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، اقوام عالم کی امامت ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ ہماری زندگی کے چشمے کی سوتیں عرفات کے منبر سے پھوٹیں گی اور اسی سے ہماری کشت حیات سرسبز و شاداب ہوگی۔ آج مسلمانان عالم کو حج کا فریضہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک اور مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کاشور۔ حج بدل کی شرعی حیثیت۔ حج اسلامی عبادت کا 5واں رکن ہے اور وہ ہر ایسے بالغ عاقل مسلمان پر جو اس کے لیے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پوری عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ خود رسول اللہ نے ملک عرب میں رہنے کے باوجود زندگی میں صرف ایک بار حج کیا تھا، لیکن آج کل مختلف اسباب کی بنا پر ہمارے معاشرے کے ایک طبقے میں دولت کی فراوانی ہو گئی ہے اور اگرچہ حج کا اصل مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، لیکن دولت مند لوگ زیادہ حجوں کی تعداد پر فخر کرنے کے لیے ہر سال حج کرنے پر مصر ہوتے ہیں۔ انہیں نفلی حج کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہر سال حج کے موقع پر حجاج کرام کا ازدحام بڑھتا جاتا ہے، جس سے فریضہ حج ادا کرنے اور اس کا انتظام کرنے والوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے سعودی عرب کے مشہور دینی ادارہ رابطۃ العالم الاسلامی نے یہ اپیل کی کہ نفلی حج کرنے کی بجائے متعلقہ رقم کسی دوسرے دینی مقصد کے لیے خرچ کی جائے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اس اپیل کی روشنی میں بہت سارے اسلامی ممالک نے نفلی حج پر پابندی لگا دی ہے، لیکن دولت مند حضرات نے اس پابندی کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ایک اصطلاح یعنی حج بدل کا سہارا لے لیا ہے، جس کے ذریعے ہزاروں لوگ حج پر جانے کا ذریعہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فقہ میں حج بدل کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کوئی دولت مند مسلمان کسی خاص وجہ سے، سخت بیماری یا حادثے کی وجہ سے فریضہ حج ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان کو اس مقصد کے لیے بھیج کر اپنا فریضہ پورا کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا مالدار آدمی جو اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا نہ کر سکا ہو اور وفات کے وقت یہ وصیت کر جائے کہ اس کے مال سے حج بدل کرایا جائے۔ لیکن آج کل جس حج بدل کا رواج پڑ گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے ایسے فوت شدہ رشتہ داروں کے نام پر حج بدل کیا جاتا ہے جن کی نہ تو حج کرنے کی استطاعت تھی اور نہ ہی انہوں نے حج بدل کے بارے میں کوئی وصیت کی تھی۔ واضح رہے کہ خود حج بدل کی شرعی حیثیت کے بارے میں سخت اختلاف ہے اور علماء امت کا ایک گروہ اسے قرآن حکیم کے واضح ارشادات کے خلاف قرار دیتا ہے۔ وہ اسے عیسائیوں کے مشہور کفارے کے عقیدے کا عکس قرار دیتے ہیں جو قرآن مجید کے اس ارشاد کے خلاف ہے۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ 53/38 اور 39۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور انسان کے لیے اس کی اپنی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔
جو علماء حج بدل کا جواز ثابت کرنے پر مصر تھے، انہوں نے مذکورہ علماء پر معتزلہ ہونے کا فتویٰ جوڑ دیا۔ خیال رہے کہ معتزلہ ان علماء کو کہا جاتا ہے جو ہر دینی معاملے میں قرآن کو سند قرار دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن حکیم میں کوئی بات خلاف عقل نہیں۔ یہ لوگ احادیث رسول اللہ سے بھی استدلال کرتے تھے، لیکن جو حدیث قرآن حکیم کے ارشادات سے ٹکراتی وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علامہ آلوسی مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان استدلال المعتزلہ قال فعلى ان العبد انا جعل الثواب عمل كان بغیر لا يجل وليفوى اجله۔ اس آیت سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو منتقل کر دے تو وہ ثواب منتقل نہیں ہوتا بلکہ ضائع ہو جاتا ہے۔ خود علامہ آلوسی معتزلہ کے استدلال کے مخالف ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صرف معتزلہ کا مسلک نہیں بلکہ امت مسلمہ کے کئی دوسرے ائمہ بھی حج بدل کے عدم جواز کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بل قال الامام ابن الحمام ان مالک والشافعی لا يكون بوصول العبادات البدنیۃ والمحفۃ كالصلاۃ والتلاوۃ بل غیرها كالصدقات والحج۔ بلکہ امام ابن حمام مصنف شرح فتح القدیر نے فرمایا کہ امام مالک اور امام شافعی نہ صرف یہ کہ بدنی عبادت کے ثواب کی منتقلی کے قائل نہیں بلکہ صدقات اور حج کے بارے میں بھی ان کا یہ مسلک ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صدر اسلام میں کوئی 70 کے قریب فقہی مذاہب وجود میں آ گئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان میں سے بیشتر نسین منسین ہو گئے اور صرف 4 فقہی مذاہب باقی رہ گئے۔ امام مالک اور امام شافعی انہی 4 میں سے 2 فقہی مذاہب کے بانی تھے۔ ان کا شمار ائمہ حدیث میں بھی ہوتا ہے، اس لیے ان پر کسی مخالف تک نے بھی معتزلہ ہونے کا امکان نہیں لگایا۔ لیکن یہ امر اور طلب ہے کہ امام مالک کے استدلال کا بھی وہی طریقہ تھا جسے عام طور پر معتزلہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ وہ ہر دینی معاملے میں قرآن مجید کو سند قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حج بدل کے جواز کے ثبوت کے لیے ان کے سامنے خش امی عورت کے متعلق یہ حدیث پیش کی گئی۔ عن ابن عباس ان امرأة من خشم قالت یا رسول اللہ ان ابی ادرکت فریدۃ اللہ فی الحج شیخ کبیرہ هل لا يستطيع ان يستوفى على ظہر بصیرہ قال فحج عنہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ خشعم کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس وقت اس کے باپ پر حج فرض ہوا تو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس میں اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ امام مالک نے اس حدیث کو اپنے مجموعہ حدیث موطا میں شامل کیا ہے، لیکن اس کے خلاف جس طرح فیصلہ دیا ہے اسے امام قرطبی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ وقال القرطبی رائی مالک عن طاہر حدیث الخشعیمیہ مخالف للقرآن فی حج ظاہر القرآن۔ امام قرطبی نے کہا کہ قبیلہ خشعم کی عورت والی حدیث قرآن مجید کے واضح ارشادات کے خلاف ہے، اس لیے حدیث کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح دی جائے گی۔ اس طرح امام مالک علماء اسلام کے اس گروہ کے استدلال کو صحیح قرار دیتے ہیں جن پر معتزلہ کی پھپتی کس کر ان کے استدلال کی وقت کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ امام مالک اس وقت تک کوئی فتویٰ صادر نہیں فرماتے تھے جب تک کہ وہ اس کا اطمینان نہ کر لیتے تھے کہ مدینہ منورہ کے کم از کم 70 علماء ویسی ہی رائے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء مدینہ کی اکثریت حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ مندرجہ ذیل حدیث بھی پیش کرتے تھے۔ وروی سعید بن منصور وغیرہ ان ابن عمر بسناد صحیح ان لا ان احد۔ سعید بن منصور اور کچھ دوسرے راوی صحیح اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں
کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی جانب سے حج نہ کرے۔ سلف صالحین نے متفقہ طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کو امت مسلمہ میں سب سے بڑا متبع سنت قرار دیا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کا اہتمام اس طرح کرتے تھے جس طرح فرائض کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے تمام علماء حج بدل کو خلاف اسلام قرار دیتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی فقہ میں حج بدل کے خلاف جو تفصیلی احکامات ہیں ان کا متعلقہ حصہ بھی مختصراً قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ مالکیہ کے نزدیک اگرچہ حج بدنی اور مالی عبادات کا مرکب ہے، لیکن اس میں بدنی عبادات کا حصہ غالب ہے، اس لیے اس میں کسی کو قائم مقام نہیں بنایا جا سکتا۔ پس جس پر حج فرض ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی طرف سے کسی کو حج بدل کے لیے مقرر کرے۔ یہی نہیں بلکہ مالکی مذہب میں ایسے شخص کے لیے سرے سے حج بدل کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کے نزدیک جو شخص حج کرنے سے معذور ہو جائے اس سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ومن اجزا عن الحج بنفسه ولم يقدر عليه في الى عام من حیات فقد سقط عنه الحج بتاتا، جو خود حج کرنے پر عاجز ہو گیا اور زندگی کے کسی سال میں بھی اسے اس کی قدرت حاصل نہ ہوئی تو استطاعت کے باوجود حج اس سے ساقط ہو گیا۔ قبیلہ خشعم کی عورت والی روایت پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ امام مالک نے اس روایت کو صحیح قرار دینے کے باوجود خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا ہے، لیکن احناف کا استدلال عجیب ہے۔ ان کا ایک گروہ حج بدل کا قائل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حدیث کے ایک حصے پر عمل کرنے کو مکروہ قرار دیتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اس بارے میں یہ فتویٰ سامنے آتا ہے، اگر کسی کی طرف سے عورت نے حج کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے۔ یہ محیط سرخوسی میں ہے۔ معاف بفرمائید یہ سنت نبوی کا عجیب انداز کا احترام ہے کہ اس کے مطابق عمل جائز بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں کافی اضطراب ہے، کسی روایت میں سائل عورت ہے اور کسی میں مرد، اس طرح جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ کہیں باپ ہے اور کہیں بہن، اور بعض کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خاص اس عورت کے لیے تھا، اور اس کی تائید میں وہ اس حدیث کا یہ آخری ٹکڑا پیش کرتے ہیں۔ حج عن ولیس للعہد بعدہ، اس کی جانب سے حج کر لو لیکن اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ حدیث میں اس اضطراب کی وجہ سے علماء احناف نے ایک دوسری غیر متعلقہ حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن اگر اس استدلال کو تسلیم کیا جائے تو پھر دوسرے بہت سے مسائل میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں ایسے تضادات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں جن سے حج بدل کا جواز مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے انہوں نے یہ اصول قائم کیا: الاصل فی هذا الباب ان الانسان لا ان یجعل ثواب عمله لغیر صلاة وصوم وصدقات او غیرها عند آل السنة والجماعة لما ما ورع عن النبی علیہ السلام ان دہا بش املحین احدهما النفس والاخر عن امتہ۔ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک انسان اپنی عبادات مثلا نماز، روزہ یا صدقہ وغیرہ کا ثواب دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے۔ اس کی سند وہ حدیث نبوی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈبڈبے مینڈے عید قربان کے دن ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا ساری امت کی جانب سے۔ اس اصول کی تائید میں قربانی والی جو حدیث پیش کی گئی ہے اس پر گفتگو تو بعد میں ہوگی، لیکن یہاں ایک اور نقطے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ان علماء سے جب یہ استدلال کیا گیا کہ جب اس اہم مسئلے میں خود قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں اور فقہا کی ایک کثیر تعداد بھی اس قرآنی حکم کو تسلیم کرتی ہے،
اور اس کے خلاف جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان کو مسترد کرتی ہے، تو آپ حضرات قرآن و سنت کے واضح احکامات کو ترک کر کے ایک غیر متعلق حدیث سے حج بدل کا جواز ثابت کرنے پر کیوں مصر ہیں؟ تو انہوں نے سرے سے قرآن حکیم کی اس آیت پر ہی ہاتھ صاف کر دیا اور اس کے ثبوت میں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب یہ قول پیش کیا وعن ابن العباس ان الآیہ منسوخۃ کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت لا تازر وازرۃ منسوخ ہے۔ جب علمی دلائل سے یہ بات واضح کیا گیا کہ یہ آیت منسوخ نہیں، تو پھر ایک نئی تعویل کا سہارا لیا گیا کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے بے شک واضح ہے، لیکن اس کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں بلکہ پہلی امتوں سے ہے، اور اس کی تائید میں اکرمہ کا یہ قول نقل کیا۔ وقال اکرمتا کان ھذا الحکم فی قوم ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام۔ اکرمہ نے کہا ہے کہ قرآن کا یہ حکم کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں ہے۔ یہ تو تھا ایک خلاف قرآن عقیدہ اور عمل کا جواز ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے واضح ارشادات کے ساتھ سلوک۔ اب صحیح احادیث کے ساتھ ان کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیں۔ ان حضرات سے جب یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کردہ حدیث کے مطابق حج بدل کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو انہوں نے اس بنیاد پر اس صحیح حدیث کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے مقابلے میں دوسری بہت سی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سر فہرست خشعی عورت والی حدیث ہے۔ اس حدیث کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں جہاں دوسرے علماء کے نزدیک اضطراب ہے، وہاں خود احناف اس کے آخری حصے پر عمل کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری غیر متعلقہ قربانی والی حدیث ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہم حنفی فقہ کے ایک بنیادی اصول یعنی قیاس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کا حنفی فقہا پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ اکثر مسائل میں احادیث کو ترک کر کے قیاس یا رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آئمہ اہل حدیث کی کتابوں میں احناف کو اہل الرائے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ حضرات قیاس کے بادشاہ تھے، اور بعض اوقات اس سلسلے میں ایسی نکات آفرینیاں کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بائیں ہما حج بدل کے معاملے میں انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کان مقتضی القیاس ان لا تجری النیابت فی الحج لتک زمنا المشکین البدنیت والمالیت۔ قیاس کا اقتضاء یہ ہے کہ بدنی اور مالی عبادتوں کے اجتماع کی وجہ سے حج بدل جائز قرار نہیں پاتا، لیکن یہ قیاس چونکہ ان کے خود ساختہ مسلک کے خلاف پڑتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہی فقہ کی اس اہم بنیاد کو ترک کر کے ایسی احادیث کا سہارا لیا جو آئمہ حدیث کے نزدیک ضعیف قرار پاتی ہیں۔ خش امی عورت والی حدیث کی تفصیلات پیش کی جا چکی ہیں۔ اب دوسری غیر متعلقہ حدیث بابت قربانی کو لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء حدیث مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ هذا حدیث الغریب من هذا الوجه وقال المطلب بن عبداللہ بن انتب يقال انه لم يسمع من جابر۔ یہ حدیث اس وجہ سے غریب ہے کہ حدیث کے ایک راوی مطلب نے حدیث کے آخری راوی حضرت جابر سے اسے نہیں سنا تھا، اور جب علماء حدیث کی صحیح قرار دادہ احادیث موجود ہوں تو پھر اصولاً ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے ایک عجیب و غریب چونکا دینے والا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے 2 مینڈوں کی قربانی دی، ایک اپنی طرف سے اور دوسری ساری امت کی طرف سے۔ سو جب حضور ساری امت کی طرف سے قربانی دے چکے ہیں تو پھر امت کے کسی فرد کے لیے بھی قربانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سوچئے کہ یہ گہرا سوچنے کا مقام ہے۔ اپنے استدلال کی ان کمزوریوں کی وجہ سے حنفی فقہا نے کچھ اس قسم کا فتویٰ دیا کہ حج بدل کا جواز بے معنی ہو کر رہ گیا۔ امام محمد حنفی فقہ کے بانی ثانی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ فقہ حنفی انہی کے توسط سے آگے پہنچی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے وَأَمْ محمد رحمۃ اللہ ان الحج بقا ان الحاج
والأمر ثواب النفقة للنا عبادة بدنية وعند الفجر أقم الأنفاق مقام كالفدية في باب الصوم. امام محمد سے روایت ہے کہ حج بدل میں حج تو حج کرنے والے کا ہوتا ہے، البتہ جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے اسے ان اخراجات کا ثواب ملتا ہے جو اس نے اس حج کے لیے مہیا کیے تھے۔ اس کی معذوری کی وجہ سے حج کے یہ اخراجات اصل حج کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، جس طرح روزے کا فدیہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب حج بدل کرانے والے کا فریضہ حج ادا ہی نہیں ہوتا تو پھر ایسے حج بدل کا فائدہ کیا ہے؟ اور متاخرین علماء احناف کا بھی اس فتوے کے مطابق عمل رہا ہے۔ علامہ ابن الحمام فرماتے ہیں وعليه جمع من المتاخرين صدر الإسلام الاستجاني وقاضي خاف حتى نسب شيخ الإسلام هذا أصحابنا فقال على قول أصحابنا أصل الحج أن المأمور. اور متاخرین علماء حنفیہ کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے جس میں امام صدر اسلام الاستیہانی اور قاضی خاف شامل ہیں۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ حنفی فقہ کے تمام ائمہ کا یہی مسلک ہے اور ان کے اس مسلک کے مطابق حج بدل میں صرف اسی کا حج ادا ہوتا ہے جو دوسرے کے اخراجات پر حج کرتا ہے، یعنی حج بدل کرانے والے کا حج ادا نہیں ہوتا۔ حنفی فقہ کے ایک دوسرے استدلال کی روشنی میں بھی حج بدل کا جواز مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے، وہ یوں کہ ان کے نزدیک کسی قسم کی عبادت اجرت پر کرانی جائز نہیں۔ امام کاسانی فرماتے ہیں الاستجار على الصوم والصلاة والحج أن لا يسمع لا نهى من فروض الآيان. اجرت پر نماز، روزہ یا حج کی عبادت صحیح نہیں کیونکہ یہ عبادات فرض عین ہیں۔ اور پہ آخر مختصراً یہ کہ قرآن مجید، حدیث نبوی اور فقہا کے اقوال کے مطابق شریعت اسلامی میں حج بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں امام مالک اور امام شافعی اور دوسرے علماء اسلام کی اکثریت کا فیصلہ واضح اور دو ٹوک ہے۔ اس کے برخلاف بعض علماء احناف نے جو اس کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے قرآن حکیم کی ایک واضح آیت کو منسوخ قرار دینے کی نوبت آ گئی ہے۔ پھر انہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کئی تضادات کا سامنا کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ انہیں اس قسم کا فتویٰ دینا پڑا جس سے حج بدل کا جواز بے اثر ہو کر رہ گیا ہے، اور اس طرح حقیقت پر پردہ ڈالنے کے باوجود قرآن حکیم کی یہ سچائی ابھر کر سامنے آ گئی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کے اپنے عمل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر رفیع اللہ شہاب۔ طلوع اسلام دین یعنی قرآن نظام کی روح سے حج امت کے نمائندگان اور مبصرین کے اجتماع کا نام ہے، جس میں امت کے اجتماعی امور کے متعلق غور و فکر اور مشاورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے 3 الفاظ میں جامع طور پر اس اجتماع کا مقصد واضح کر دیا ہے جب کہا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 22/28۔ اس اجتماع سے مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ ان کا نظام ان کی منفعت مفاد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج کے اس مفہوم و مقصود کے پیش نظر کسی کا کسی کی طرف سے حج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اسلام دین کی جگہ مذہب بن گیا تو پھر اسلامی نظام کے پروگرام کے ان اجزاء کا مقصد ثواب حاصل کرنا رہ گیا، اور پھر ثواب کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اسے دوسروں کی طرف منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ حج بدل بھی اسی اصل کی ایک شاخ ہے۔ اس میں حج کرنے والا حج کے ثواب کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیتا ہے جس نے اسے حج کرایا ہے، یعنی حج کا ثواب تو وہ لے جاتا ہے اور حاجی کہلاتا ہے۔ یہ در حقیقت سرمایہ داروں کے چونچلے ہیں۔ سرمایہ دار محنت کی بغیر محض سرمایہ پر منافع حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ وہ دنیاوی معاملات میں کرتا ہے وہ کچھ اخروی معاملات میں بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ حج کرنے کی محنت و مشقت سے بچتا ہے اور کسی دوسرے کو روپیہ دے کر اس کے بدلے میں حج کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ وہ جنت خریدنے کے بیشتر معاملات میں ایسا ہی کرتا ہے۔
یہاں مسجد بنوا دی اور بلا محنت و مشقت محض سرمائے کے بدلے جنت میں گھر حاصل کر لیا۔ وقص على ذلك، ایصال ثواب کا عقیدہ اسی ذہنیت کا وضع کردہ ہے۔ روپیہ لگا کر دیگیں پکوائیں، اجرتوں پر حافظوں سے قرآن پڑھوایا اور مولوی صاحبان سے ختم دلوایا، اور اس سرمائے پر منافع یعنی ثواب یا تو جیتے جی وصول کر لیا یا مرنے کے بعد اگلی دنیا میں منگوا لیا۔ ایصال ثواب کا عقیدہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن کریم کے قانون مکافات عمل کے یکسر خلاف ہے۔ قانون مکافات کا ملخص یہ ہے کہ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 17/7 اگر تم کوئی اچھا نیک کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہوگا، اور اگر کوئی برا کام کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ بات بالکل واضح ہے۔ آپ صبح کے وقت 4 میل کی سیر کرتے ہیں، اس سے آپ کی صحت پر نہایت اچھا اثر پڑتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی سیر کا یہ اثر اپنے بھائی کی طرف منتقل کر دیں جو اس دوران میں پڑا سوئے رہتا ہے؟ آپ اپنی سیر عمل کا نتیجہ خوشگواری صحت کسی دوسرے کی طرف منتقل کر ہی نہیں سکتے۔ لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، 2/286 جو اچھا کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہوتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، 6/165 کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہے قانون مکافات عمل۔ اپنی محنت کی زائد ضرورت کمائی کو دین کے اجتماعی نظام فی سبیل اللہ کے لیے دے دینا ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر معاوضہ خود اس عمل کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو روپیہ دے دیتے ہیں، وہ کچھ کام کرتا ہے اور اس کام کا اجر ثواب آپ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اجر کام کا نتیجہ کام کرنے والے ہی کو ملتا ہے، وہ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قانون مکافات عمل جو دین کی اصل اور اساس ہے۔ پروفیسر شہاب صاحب مروجہ مذہب اسلام کے عقائد و رسوم کا جائزہ خود انہی حضرات کی مستند کتاب کی روشنی، کتب کی روشنی میں لیتے ہیں اور اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ یہ کس طرح قرآن کے خلاف ہیں۔ ان کی اس قسم کی تحقیق و تدقیق اور صحیح و کاوش کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قارئین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وضعی روایات اور فقہ کی روح سے کس طرح غلط عقائد و اعمال کو مستند بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کوئی اور چارہ کار نہ رہے تو قرآن کی آیات کو منسوخ قرار دینے میں باک نہیں سمجھا جاتا۔ خدا ای سخت جاں را یار بادا کہ افتادست از بام بلندے،